اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے لوگوں کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے وہ تو مٹ جائیں گے، مگر رسول پاک کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، اسی لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، سب ختم ہو جائیں گے، خدا کی ذات باقی ہے اور خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ آج امت مسلمہ میں کچھ لوگ ذکر مولا میں لگے ہیں اور کچھ لوگ بے خبری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اسی ٹھنڈی پر، اسی موسم میں، اسی وقت اگر کوئی مر جائے تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ کچھ دیر کے بعد نہلائیں گے، کفن دیں گے، اس کے بعد قبر میں دفن کریں گے۔ پھر قبر میں جو ہے سوال و جواب ہوگا، میت بولے گی، مردے بولیں گے، وہاں پر اب نہ وہاں اڑنا ہوگا، نہ بچھونا ہوگا، نہ تکیہ ہوگا، نہ گدا ہوگا، ٹھنڈی کتنی لگے گی۔ اس کے بارے میں فکر کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ آقا کریم تو یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، تم اس کے قریب بیٹھا مت کرو۔ اب آپ لوگ، ہم لوگ، سب کوئی اپنے اپنے اندر ذرا سوچیں کہ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ کی لعنت ہمارے گھر میں برس رہی ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ لینے سے پورے گھر کا کام نہیں چلے گا، ہر آدمی کو الگ الگ وہاں حساب دینا ہوگا، ہر آدمی کا نام اعمال الگ الگ کھولا جائے گا۔ بحیثیت باپ اگر اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس باپ کا بھی گریبان میدان محشر میں پکڑا جائے گا کہ اس منزل پر تم کو فائز کیا تھا، تم نے اپنی اولادوں کے لیے کیا کیا؟ سوال وہاں ایک باپ سے بھی ہوگا۔ اور آج اگر دنیا میں آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے، اچانک وہ بیمار ہو جاتی ہے، اچانک وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں، باہر جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا تو آندھی چل رہی ہے، طوفان شباب پر ہے، رات کی اندھیری ہے، سناٹا ہے دنیا، ایسے عالم میں اگر آپ کے گھر کے بچوں کے پیٹ میں اگر درد ہو جائے تو آپ کیا کیجئے گا؟ نہ آپ آندھی دیکھیں گے، نہ طوفان دیکھیں گے، نہ رات کی اندھیری دیکھیں گے، اسی وقت جو ہے کسی بھی صورت پر گھر سے باہر نکلیں گے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے، دوائی لیں گے۔ آپ کا دل یہ کہے گا کہ یہ آندھی اپنی جگہ ہے، رات کے سناٹے اپنی جگہ پہ ہے، کسی طرح مجھے دوائی لے کے آنا ہے، اپنے بیٹے کو سکون کی نیند دینا ہے، چین دینا ہے، امن دینا ہے۔ میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، میری بیٹی تڑپ رہی ہے۔ اے میرے دوستو، ذرا بھر کی تکلیف کو آپ یہاں دنیا میں رہ کے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، میدان محشر میں آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، میدان محشر میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ ویل نام کی ایک جگہ دوزخ کے اندر ہے، اس میں جو عذاب ہے وہ پورے جہنم میں عذاب نہیں ایسا،
خواجہ غریب نواز اس روایت کو آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ویل نام کی جو جگہ ہے، پورے جہنم کی وادی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ جو ہے پناہ مانگتا ہے کہ اے مولا اس ویل نام کی جگہ سے، اس عذاب سے مجھے مت ملانا۔ اب آقا کریم فرماتے ہیں بے نمازیوں کو اسی ویل نام کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ جو جہنم خود ہو کر کے جہنم کے اس گرمی سے پناہ مانگے، اور انسان کتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے یہ کہ اگر ایک مچھر کھا جائے تو بغیر مچھردانی کی اس کو نیند نہیں آتی رات بھر، اور وہاں سراپا وجود جو ہے جانے والا ہے کہاں۔ آج اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے آپ سے کہ آپ بیمار ہیں، دوائی لینے جاتے ہیں، ایک معمولی سا ڈاکٹر ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک دن اس کو بھی موت آئے گی، وہ بھی جائیں گے اس دنیا سے، قبر کی دنیا میں جائیں گے۔ عمل اچھا ہے تو سلوک اچھا ہوگا، عمل گڑبڑ ہے تو سلوک گڑبڑ ہوگا۔ ایک معمولی سا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اپنی دوائی کے خاطر، اگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ 3 طرح کی دوائی ہے تم لے لو، اور اس کو ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا، صبح دوپہر شام، لیکن ایک بات یاد رکھنا 5 دن تک تم کو نہانا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، چاول نہیں کھانا ہے، باہر خالی بدن نہیں گھومنا ہے، یعنی ٹھنڈی سے تمہیں بچنا ہے۔ انسان اس طرح اس کی بات کو مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں کہ اگر وہ انسان چاول کھا لے تو سوچتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ اگر 10 دن منع کیا ہے کہ تم صرف روٹی کھانا، چاول مت کھانا، وہ انسان جو ہے 10 دن تک چاول چھوڑنے کے لیے تیار ہے، 10 دن تک ٹھنڈا پانی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، 10 دن تک جو ہے وہ انسان ایک دوائی جو ہے اپنا لے رہا ہے۔ لیکن رسول پاک نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھو گے قبر میں سانپ مسلط کیا جائے گا، نماز نہیں پڑھو گے عذاب دوزخ میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ ہم رسول پاک کی بات پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت جلدی وہ ختم ہونے والا ہے، ایک دن ان کا نام مردے میں تبدیل ہونے والا ہے، ایک دن ان کا نام میت میں تبدیل ہونے والا ہے، ایک دن ان کا نام جنازے میں تبدیل ہونے والا ہے، ایک دن ان کا نام مرحوم میں تبدیل ہونے والا ہے۔ ان کی بات پر ہم اتنا عمل کرتے ہیں، اور رسول کونین جس کے لیے خدا نے کہا اے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا، اس رسول نے کہا ہے، جس رسول کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک مانا ہے، اس رسول نے کہا ہے جس رسول کے کہنے پر ہم نے اللہ کی کتاب کو کتاب مانا ہے، قرآن پاک مانا ہے، اسی رسول کا فرمان ہے بے نمازی بن کے قبر میں جاؤ گے، سانپ مسلط کیا جائے گا، دوزخ میں ڈالے جاؤ گے تو بڑے بڑے بچھو جو ہے اونٹ کے طرح بچھو تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یعنی بے نمازیوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس ویل نام کے دوزخ میں، اس ویل نام کی جگہ میں بچھو جو ہے بڑا بڑا اونٹ کے طرح، یہ بڑا بڑا بچھو موٹا موٹا ہے۔ آج دنیا میں بچھو ایک انگوٹھے بھر کی ہوتی ہے، یا پھر ایک ہاتھ کا لیجئے، اس سے بڑا نہیں۔ حدیث پاک میں بات آئی، آقا فرماتے ہیں اس بچھو جو دوزخ کے اندر ہے، جس کو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ بچھو کی لمبائی اتنی بڑی ہے کہ ایک انسان جتنا ایک دن میں پیدل نہیں دوڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ یعنی سیدھا راستہ ہو اور ایک انسان صبح سے شام تک دوڑتے ہوئے جتنے فاصلے کو طے کر سکتا ہے، اس سے بھی کہیں بڑا بڑا وہ دوزخ میں بچھو ہے، اور اونٹ سے بھی یہ زیادہ موٹا موٹا ہے۔ اور اس کو علامہ سمرقندی نے اس بات کو لکھے ہیں کہ اس کے پاس 70 منہ ہے، 70 ڈنک ہے، ہر ڈنک میں ایک ایک زہر کا پڑیا ہے۔ جب انسان کو ایک ڈنک مارے گا تو 40 سال تک جو ہے وہ زہر انسان کے سر سے لے کے پیر تک گھومتے رہے گا۔ کتنا خطرناک عذاب ہے، پھر بھی ہم یہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ غفلت کی چادر اٹھا کے دیکھیے، ورنہ کل آپ
मैदान माशर में जाएंगे, आप अगर बच गए, आपकी औलाद अगर नमाज नहीं पढ़ती है, अल्लाह हुक्म देगा फरिश्ते आप ही के सामने से आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपके घर की औरतों को लेके जहन्नम में फेंकेंगे। आपकी ताकत और हिम्मत भी नहीं होगी कि फरिश्तों रोको इनको ज़रा, हम अल्लाह की बारगाह में कुछ इनके लिए बात कर रहे हैं, कुछ इनके लिए फरियाद कर रहे हैं, इतनी भी कहने की ज़रूरत वहाँ नहीं होगी। वहाँ बाप बेटा काम नहीं आएगा, माँ बेटी काम नहीं आएगी, दोस्त काम नहीं आएगा, कोई किसी का नहीं होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। यहाँ तक कि ज़मीन जो है तांबे की होगी, सूरज सर के ऊपर होगा। ऐसे आलम में बंदे का जो है दिमाग खोल खोल के बाहर आएगा। ऐसे आलम में फैसला होगा फला इब्न फला नमाज नहीं पढ़ता था, क्योंकि आका का फरमान है कि मैदान माशर में सबसे पहला हिसाब जो लिया जाएगा बंदों से, वो नमाज के बारे में लिया जाएगा। आज कुछ लोग कहता है कि मेरा बाप नमाज पढ़ता हम पार हो जाएंगे, ये गलत जुमला है। बाप पढ़ता है वो अपने लिए, माँ पढ़ती है वो अपने लिए, बेटा पढ़ेगा अपने लिए। कोई किसी का अमल वहाँ देने वाला नहीं है। वहाँ तो हर आदमी ये सोचेगा कि कहीं से मुझे एक नेकी मिल जाती ताकि इस जहन्नम की आग से हम बच जाते। हर आदमी यही तमन्ना रखेगा। वहाँ कोई किसी का मददगार नहीं। ऐसे आलम में सिर्फ एक ही ज़ात है जिससे उम्मीद है, उस ज़ात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वही आका ने दुनिया ही में फरमा दिया, नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, रोज़ा नहीं रखोगे तो ये होगा, ज़कात नहीं दोगे तो ये होगा, अमल अच्छा नहीं करोगे तो ये होगा। किस मुंह से इन सारी बातों को भूल करके हम आका के सामने जाएंगे कि या रसूल अल्लाह बला की गर्मी बहुत है, जहन्नम की आग पीछा कर रही है, या रसूल अल्लाह हम दुनिया में बेखबरी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार के आए हैं, ना नमाज फज्र है, ना नमाज ज़ोहर है, ना असर है, ना मगरिब है, ना ईशा है, या रसूल अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं करके आए हैं, लेकिन बला की गर्मी आज हमारा पीछा कर रही है, जहन्नम की आग हमारे पीछे दौड़ रही है। या रसूल अल्लाह जमीन तांबे की हो गई है, सूरज सवाए नेज़े पर है, या रसूल अल्लाह प्यास बहुत लगी है, एक गिलास पानी दे दीजिए। हिम्मत है कहने की? उस रसूल के फरमान को भूल करके फिर उससे उम्मीद कैसे रखें? आज लोग कहते हैं हमारी शफात हुजूर करेंगे। बेशक हुजूर ही शफात करेंगे। जब तक हुजूर नहीं चाहेंगे कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता है किसी भी सूरत में। जब तक हुजूर की शफात नहीं होगी तब तक कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता है। अगर हुजूर वहाँ पूछ दिए तब क्या करेंगे कि मेरी उम्मतियों क्या करके आए हो? मैयत को जब कब्र में रखते हैं ना तो अल्लाह की रहमत जो उस मैयत के कब्र में मुतवज्जह होती है तो वो सिर्फ एक ही वजह है कि रसूल पाक के रहमत के सदके में अल्लाह की रहमत उस मैयत तक पहुंचती है। अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा रसूल पाक के सदके में खोलता है। और रसूल पाक ने जो तालीम दिया है वो आप और हम अपने अंदर गौर करें, क्या वो तालीम हमारे पास या आपके पास या हमारे या आपके घर में है मौजूद? लोग खाली इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मिलाद में जाएगा, खूब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, घर आएगा अपनी तिजारत करने के लिए बैठेगा, सब भूल जाएगा। अब हम क्या थे, कहाँ से आए हैं, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ अपनी रोजी कमाने में। तो कान खोल के सुनिए, चाहे झूठ बोलिए या सच बोलिए, रोजी आपको उतनी ही मिलेगी जितना कि आपके मुकद्दर में है। सच बोल के लेंगे तो सब्र के साथ आएगा, झूठ बोल के लेंगे तो सजा के साथ आएगा, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना कि आपके तकदीर में लिखा गया है। तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मिलाद में तरफ तरफ के बोलते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह का नारा जो लगाते हैं, नारे गौस या ख्वाजा, ये जो नारा लगाते हैं तो ये सिर्फ मिलाद ही में होना चाहिए या हमारे घर में भी होना चाहिए? ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब के घर में भी ये नारा होना चाहिए।
لیکن گھر کو جھانک کے دیکھیے، کسی کا بھی گھر ہو، اگر اس گھر میں 5 بیٹا ہے 2 بیٹی ہے تو مشکل سے کوئی پڑھتا ہوگا نماز، سب کے سب ایسی ہی زندگی گزر رہی ہے۔ تو وہاں کہاں اسلام زندہ باد ہے؟ مسجد میں اسلام زندہ باد ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا تا قیامت تک۔ لیکن آپ کے گھر میں ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ رہے گا یا آج ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ضرورت تو اس بات پر ہے کہ ہم مسجد میں اسلام زندہ باد نہ کہہ کر کے اپنے گھر میں اسلام زندہ باد کہیں۔ تو اسلام زندہ باد ہمارے گھر میں ہوگا کیسے؟ آپ کے گھر میں ہوگا کیسے؟ وہاں پر ہم کو سختی کرنا ہوگا کہ بحیثیت باپ 5 بیٹا ہے 2 بیٹی ہے، یہ جیے گا زندہ رہے گا تو ہر حال میں یہ نماز پڑھے گا، وہاں اسلام زندہ باد ہوگا۔ یعنی حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد موت کی آخری سانس تک ہمیشہ نماز پڑھے، تب اسلام زندہ باد ہے۔ لیکن گھر کی عورتیں بے پردہ بازار گھومتی ہے، گھر کی عورتیں، گھر کی بچیاں بے پردہ پڑھنے کے لیے اسکول جاتی ہے، وہاں اسلام زندہ باد سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پڑھیے، پڑھنا منع نہیں ہے، کوئی بھی تعلیم حاصل کیجیے، عقل مند ہو جائیے گا، لیکن اس بات پر غور کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے کہ ہمارا قدم جو اٹھ رہا ہے، یہ قدم ہمارا وہاں گرے گا تو اس وقت ہمارا اسلام اس وقت زندہ باد کہے گا کہ نہیں کہے گا، اس وقت یہ چیز غور کرنا ہے ہمیں۔ تو میرے دوستو، ہمیشہ اس بات پر یاد رکھیے کہ ہم کو مر کے جانا ہے۔ ہم یہاں پہلی بار اس دنیا میں آئے ہیں، پھر پہلی بار یہاں سے جائیں گے، نہ کبھی آنے کا موقع ملے گا نہ کبھی جانے کا موقع ملے گا۔ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، اور مرنے کے بعد نہ پھر کچھ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہوگا، ایک مدت تک قبر میں رہنا ہوگا، زمین کی گود میں سونا ہوگا، پھر قیامت کے دن آئے گا، اس وقت جو ہے فیصلہ ہوگا، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے۔ دوزخی کہے گا کاش میری موت آ جاتی، سارے جھنجھٹ سے ہم بچ جاتے۔ جنتی کہے گا کاش میری موت نہ آتی، کبھی ہم یہاں سے نکالے نہ جائیں گے۔ تب تک جو ہے موت نام کی کو جس کو چیخنے کے بعد موت آتی ہے، بندے کو جس کو چکھا کے موت دیا جاتا ہے، اسی کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں رکھا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے ایک اعلان کیا جائے گا، او جنتیوں تم بھی جنت کے کھڑکی میں آ جاؤ، او دوزخیوں تم بھی دوزخ کے کھڑکی میں آ جاؤ، اور دیکھو تم لوگ جس کی تمنا کیے ہوئے ہو اسی شے کو آج قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب موت نام کی شے کو قتل کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں جشن منائے گا، اور دوزخی دوزخ میں روئے گا اور کہے گا افسوس افسوس، ایک ہی تو تمنا تھا کہ کاش موت آ جاتی، ہم عذاب دوزخ سے چھٹکارا پا جاتے، اب تو موت ہی کو قتل کر دیا گیا، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ تب تک جنتی جنت کے کھڑکی سے کہے گا ارے تو مسلمان تھا، دنیا میں تو مسلمان تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، تو دوزخ میں کیوں گیا ہے، جہنم میں کیوں جل رہا ہے؟ وہ جہنمی پکار پکار کے کہے گا او لوگوں کیا بتاؤں، میں دنیا میں تھا تو نماز نہیں پڑھتا تھا، پابندی نماز میں نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے عمل پر غور کیجئے، کوئی کسی کے عمل پر وہاں نہیں جائے گا حساب دینے، خود آپ کو دینا ہے، ہم کو دینا ہے، ہم اپنا دیں گے، آپ اپنا دیجئے۔ میری دعا ہے کہ ہم بھی پاس ہو جائیں، آپ بھی پاس ہو جائیں، اور اللہ ہم تمام سے راضی ہو جائے۔